الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دے. نیز جس کو لکھنا آتا ہے اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے. اس کو بھی چاہیے کہ لکھ دے، اور جس کے ذمہ حق ہے وہ لکھائے. اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے اور اس میں سے کچھ بھی کمی بیشی نہ کرے. اگر وہ کم عقل یا کمزور ہو یا وہ خود لکھانے پر قادر نہ ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 شخص کو گواہ بنا لو. اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہان ایسے لوگوں میں سے ہوں جن کو تم پسند کرتے ہو. 2 عورتیں اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک بھول جائے تو ایک دوسری کو یاد دلا دے، اور گواہان جب بلائے جائیں تو انکار نہ کرے. اور ادھار معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں سستی نہ کرو. اس طرح لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا باعث اور شک و شبہ سے بچانے والا ہے. ہاں، اگر کوئی دست بدست خرید و فروخت کا معاملہ ہو جو تم آپس میں کیا کرتے ہو تو اس کے نہ لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور خرید و فروخت کے وقت گواہ بنا لیا کرو. کسی کاتب اور گواہ کو تکلیف نہ دی جائے. اگر ایسا کرو گے تو تم کو گناہ ہوگا. نیز اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تم کو علم سے نوازتے ہیں اور ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. ناظرین، سب سے پہلے آپ حضرات سے معذرت اس بات کے لیے کہ تقریباً 1 ہفتے سے درس قرآن اپلوڈ نہیں کر سکا. اس کی وجہ حضرت امیر شریعت علیہ الرحمہ کی وفات ہے. چونکہ حضرت امیر شریعت علیہ الرحمہ کی وفات کی خبروں کو کور کرنے میں 1 ہفتہ لگ چکا ہے، اس کے لیے معذرت ہے. آئیے آج کا درس دیکھتے ہیں اس آیت کے تعلق سے. یہ جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہ آیت مداینت کہلاتی ہے اور قرآن پاک کی سب سے بڑی اور سب سے لمبی آیت ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاملات کے بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں. اس آیت کے تعلق سے 3 باتیں آپ یاد رکھیں. سب سے پہلی بات میں یہ یاد رکھیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 11 احکام بیان کیے ہیں. سب سے پہلا حکم یہ بیان کیا کہ ادھار کا معاملہ لین دین یہ درست ہے، جائز اور مستحب ہے. دوسرا معاملہ اللہ نے یہ بیان کیا، دوسرا حکم، کہ جو لکھنے والا کاتب اور منشی ہو اس کا عادل ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ایمانداری سے اور انصاف سے وہ لکھے. تیسرا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان کیا کہ جس شخص کو لکھنے کی طاقت نہیں ہے وہ اگر کسی کو لکھنے کے لیے کہے
تو سامنے والے کو اگر لکھنا آتا ہو تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر انسان کو کوئی ہنر یا علم ہو تو اسے چھپانا نہیں چاہیے۔ اور چوتھا حکم یہ بیان کیا کہ یہ دستاویز یعنی لکھنے کا اور لکھانے کا جو معاملہ ہے یہ صاحب حق کے اوپر یہ لازم ہے جس نے قرض لیا ہے۔ اور پانچواں حکم اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جو صاحب حق یعنی جس نے قرض لیا ہے اگر وہ عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے اور دماغ نہیں ہے یا بچہ ہے، مجنون ہے اور وہ کسی کو کہہ کر وہ لکھوا نہیں سکتا ہے تو اس کا جو ولی ہے لکھانے کا کام اس کا ولی کرے گا۔ یہ پانچواں حکم اللہ نے بیان کیا۔ اور چھٹا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جب بھی ادھار کا لین دین کرو تو اس کے اوپر 2 گواہ کو تم بنا لو تاکہ وہ لین دین کے معاملے میں وہ گواہی دے سکے۔ اور ساتواں حکم اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جو 2 گواہ تم بناؤ گے تو وہ 2 مرد ہوں، اگر 2 مرد نہ مل سکے تو کم از کم 1 مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں، یہ ہونا ضروری ہے۔ اور 8واں حکم اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جن مردوں یا عورتوں کو تم گواہ بناؤ گے اس کا عادل ہونا، اس کا معتبر ہونا، نیک ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور 9واں حکم اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ صاحب معاملہ دونوں فریق والے اگر کسی کو گواہ بنانا چاہے تو سامنے والا جس کو گواہ بنایا جا رہا ہے اسے چاہیے کہ انکار نہ کر اس معاملے کا وہ گواہ بن جائے۔ اور 10واں حکم اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اگر وقتی طور کے لیے جب لین دین ہو اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس معاملے کے اندر فوراً آدمی ادا کر دیتا ہے۔ البتہ اگر اس معاملے کو بھی اگر لکھ لیا جائے تو یہ اچھا ہے اور بہتر ہے۔ اور 11واں حکم اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ جو لکھنے والا جو منشی یا کاتب یا گواہ ہے انہیں تکلیف نہ پہنچایا جائے۔ تکلیف نہ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے والے یا گواہی دینے والے اگر اجرت مانگے تو اسے اجرت دینا چاہیے، آنے جانے کا جو خرچ ہوتا ہے اسے دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لکھنے والے یا پھر گواہی دینے والے کو مفت میں لائے اور اسے اجرت یا اس کا جو محنتانہ ہوتا ہے ہم اسے نہ دیں جس سے اسے تکلیف ہوگی۔ یہ 11 احکام اللہ تعالیٰ نے معاملات کے تعلق سے اس آیت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ یہ پہلی بات تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ولی کا جو ذکر آیا ہے، ولی سے مراد جو اس کا ذمہ دار ہے یا پھر اس آدمی نے جس کو اس وصیت کی ہے جو اس کے معاملے کا ذمہ دار ہوتا ہے ولی سے وہ شخص مراد ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمائی کہ 2 عورتوں کو 1 مرد کے مقابل بتایا۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ عورتیں بہت جذباتی ہوتی ہے، جذبات میں بہت جلد آ جاتی ہے اور بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، کم عقل اور کم دین ہوتی ہے، اسی لیے 2 عورتوں کو 1 مرد کے مقابل کہا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ 3 باتیں من جملہ بیان فرمائے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو لین دین کی صفائی نصیب فرمائے۔